باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ میں نے تیری دعا سنی اور تیرے آنسوؤں کو دیکھا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 38واں باب، 1 سے 6، 21 سے 22 اور پھر 7 سے 8 آیت تک۔ ان دنوں میں حزقیہ موت کے مرض سے بیمار ہوا تو آموس کا بیٹا اشعیاء نبی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنے گھر کی بابت وصیت کر، کیونکہ تو مر جائے گا اور نہ جیے گا۔ تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف پھیرا اور خداوند سے دعا کر کے کہا، اے خداوند، یاد رکھ کہ میں کس طرح تیرے سامنے راستی سے اور دل کی سلامتی سے چلا، اور کیسے میں نے تیرے آگے وہ کام کیا جو تیری نگاہ میں نیک ہے۔ اور حزقیہ بڑی شدت سے رویا۔ تب خداوند نے اشعیاء سے ہم کلام ہو کر کہا، جا اور حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور تیرے آنسوؤں کو دیکھا، اور دیکھ، میں تیرے دنوں میں 15 برس بڑھاؤں گا اور تجھے اور اس شہر کو اشور کے بادشاہ کے ہاتھ سے چھڑاؤں گا اور اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اور اشعیاء نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیا بنا کر زخم پر باندھی جائے، تو اس نے شفا پائی۔ اور حزقیہ نے کہا تھا کہ اس کا کیا نشان ہے کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا؟ اور خداوند کی طرف سے یہ نشان اس بات کا ہے کہ خداوند اپنے اس قول کو جو اس نے کہا پورا کرے گا، کہ دیکھ، میں درجوں کے سائے کو جو آحاز کی دھوپ گھڑی میں نیچے گیا ہے 10 درجے پیچھے ہٹا دوں گا۔ پس سورج جو نیچے گیا تھا 10 درجے واپس گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، تو نے میری جان کو ہلاکت کے غار سے بچایا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 38واں باب، 10 سے 12 اور پھر 16 آیت۔ میں نے کہا، کیا میں اپنے ایام کے وسط میں رحلت کروں؟ میں عالم اسفل کے پھاٹکوں ہی میں اپنی عمر کے بقیے سے محروم کیا گیا۔ ہاں، میں نے کہا، میں اب پھر خداوند کو عرض زندگان میں نہیں دیکھوں گا، اور نہ دنیا کے رہنے والوں کے درمیان اپنے ہم بشر پر نظر کروں گا۔ چرواہے کے خیمے کی طرح میرا مسکن اکھاڑا گیا اور مجھ سے لے لیا گیا۔ تو نے اس جولاہے کی طرح میری زندگی کو لپیٹا جو آخری تانت کاٹ چکا ہو۔ رات دن تو مجھے عذاب کے حوالے کر دیتا ہے۔ جن کا خداوند حامی ہے وہ جیتے ہیں، انہی کے درمیان میری روح کی حیات ہوگی۔ تو نے مجھے صحت اور زندگی بخشی، یوں میری تلخی راحت سے بدل گئی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ خداوند فرماتا ہے، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے آتی ہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 12واں باب، پہلی 8 آیات۔ اس وقت یسوع سبت کے دن
खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द भूखे थे और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। तब फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सबत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा जो दाऊद ने किया जब वो और उसके साथी भूखे थे? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं, जिनका खाना उसे और उसके साथियों को रवा ना था, मगर फक्त काहिनों को। और क्या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि काहिन सबत के दिन हैकल में सबत को पाक नहीं रखते तो भी बेकसूर रहते हैं? बस मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम उसके मैनी जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, तो तुम बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने इंसान सबत का भी मालिक है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदम तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।